اسلام کی دو ایسی شخصیتیں ہیں جن کا نام سن کر ہی عالم اسلام گونج اٹھتا ہے اور عالم کفر لرز اٹھتا ہے۔ میرے محترم دوستو، آزادی کی جنگ کے دوران جب مسلمانوں کے حوصلے پست ہو گئے تھے، جب مسلمان بالکل نا امید ہو گئے تھے، تو قوم کے رہنماؤں نے ایک تحریک کا منصوبہ بنایا تھا، جس تحریک کا نام تحریک ریشمی رومال موسوم کیا گیا۔ اس تحریک کے جو بانی تھے وہ محب وطن علماء حق تھے۔ اس فہرست میں جس ایک ہستی کا نام سب سے اوپر آتا ہے وہ تھے شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ۔ شیخ الہند کی اگر بات کی جائے تو وہ دارالعلوم دیوبند میں انہوں نے تعلیم حاصل کی اور ادھر ہی مدرس مقرر ہوئے، اور 1290 ہجری میں منعقد ہونے والے سب سے پہلے جلسہ عظیم الشان دستار بندی میں ان نے دستار فضیلت حاصل کی۔ ایک بات یاد رہے کہ علم و عمل کے مسند سجانے اور علم نبوت میں خود کو بنوانے کے ساتھ ساتھ وہ زمانے کے حالات سے کبھی غافل نہ رہے، بلکہ دارالعلوم دیوبند کی چٹائیوں پر بیٹھ کر پورے زمانے کے حالات پر نظر رکھی۔ کسی کو شبہ بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ یہ زاہد فی الدنیا، جس کی ظاہری زندگی مدارس و مساجد تک محدود ہے، یہ کسی بین الاقوامی تحریک کی قیادت کر سکتا ہے۔ انہوں نے بین الاقوامی تحریک کی قیادت بھی کی اور حکومت کی بنیاد بھی ہلائی۔ حکومت تک محدود نہ رہے، انہوں نے افغانستان، جرمنی اور ترکی کے ساتھ مل کر ایک بہت بڑا منصوبہ بنایا۔ انہوں نے جو برطانیہ کی فوج اس وقت ہندوستان پر قابض تھی ان کو زیر کرنے کا منصوبہ بنایا، لیکن ہندوستان کے ایک منافق گروہ نے ان کی بات ان تک پہنچا دی اور شیخ الہند صاحب اور دیگر علماء اکرام کو گرفتار کر لیا گیا۔ ان کے ساتھ گرفتار ہونے والے جو دیگر علماء اکرام تھے اس میں سے جس ایک ہستی کا نام سب سے پہلے آتا ہے وہ تھے مولانا عبید اللہ سندھی صاحب۔ مولانا عبید اللہ سندھی کی اگر بات کی جائے، انہوں نے جب آنکھ کھولی تو خود کو غلامی کے ہزاریں زنجیروں میں جکڑا پایا، جس میں عقیدت میں غلامی، جس میں معاشرت میں غلامی، جس میں تہذیب میں غلامی، جس میں ثقافت میں غلامی۔ غرض یہ کہ ان کے انقلابی نظروں نے جہاں دیکھا ان کو غلامی کے سوا کچھ نظر نہیں آیا۔ وہ سکھ گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے اپنے رسومات کو دیکھا کہ سوچا فطرت ایسی نہیں ہوتی، اپنی تہذیب کو دیکھا کہ سوچا فطرت ایسی نہیں ہوتی، انسان ان چند رسومات کے گھیراؤ میں بندہ نہیں ہو سکتا، عقل سلیم رکھتے ہوئے ان چند وسواس کے گھیراؤ میں بندہ نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے حضرت سلمان فارسی کی ابتدا میں سچ کی تلاش شروع کی۔ مولانا صاحب نئے راستوں کے تلاش کے ماہر اور ان پر چلنے کا حوصلہ اور طاقت رکھتے تھے، تو انہوں نے حضرت سلمان فارسی کی ابتدا میں ان کی طرح سچ کی تلاش شروع کی اور قدرت نے اسے تحفۃ الہند جیسے تحفے سے نوازا۔ اس کی بدولت روح اسلام، دین اسلام کی حقانیت ان کو دل میں منور ہوئی اور محض 14 برس کی عمر میں بوٹا سنگھ سے عبید اللہ سندھی بنے۔ وہی عبید اللہ سندھی آگے چل کر پہلے عقیدت کی غلامی سے نجات کے بعد معاشرت کی غلامی سے نجات، پھر تعلیم و تعلم کی غلامی سے نجات حاصل کر مولانا عبید اللہ سندھی بنے۔ وہی مولانا عبید اللہ سندھی آگے چل کر عالم اسلام کے لیے سر کا تاج اور عالم کفار کے لیے سر کا درب بنے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔